یہ لاہور ہے، وہ شہر جو صرف اینٹوں سے نہیں یادوں سے بنا ہے۔ یہاں موسم بدلتا ہے تو تہوار جنم لیتے ہیں۔ ایک تہوار جو فائلوں میں دفن ہو چکا تھا اب دوبارہ سانسیں لے رہا ہے۔ خواتین و حضرات، 25 سال بعد ایک بار پھر سرکاری سلوگن کے ساتھ اعلان ہوا ہے، 25 سال بعد پھر بسنت ہے آئی، لاہور کے لیے جشن کا پیغام ہے لائی۔ 6، 7 اور 8 فروری 2026 کو آسمان پھر رنگین ہوگا، چھتیں آباد ہوں گی اور پتنگ ایک بار پھر پرواز کرے گی۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ پرواز خوشی کی ہے یا ماضی کی طرح کسی کی آخری اڑان؟ پتنگ بازی کوئی نیا کھیل نہیں، یہ کھیل چین سے شروع ہوا، جہاں پتنگیں جنگی پیغام رسانی، موسم شناسی اور مذہبی رسومات میں استعمال ہوتی رہیں۔ پھر یہ کھیل آیا ایران، افغانستان، برصغیر اور بالآخر لاہور میں آ کر تہذیب بن گیا۔ مغل دور میں بسنت صرف کھیل نہیں تھی، یہ ثقافت، موسیقی، شاعری اور موسم بہار کا اعلان تھی۔ تب ڈور سود کی ہوتی، مقابلہ ضد کا نہیں ہنر کا ہوتا تھا، جیت خوشی لاتی تھی اور ہار مسکرا کر قبول کی جاتی تھی۔ وقت بدلا، کھیل بدلا، پھر آیا مقابلے کا جنون اور جنون نے اخلاق کھا لیا۔ سادہ سود کی جگہ کیمیکل لگی ڈور، شیشہ، دھات اور آخرکار موت۔ بسنت آہستہ آہستہ رنگوں کے تہوار سے گردنیں کاٹنے والے کھیل میں بدل گئی۔ موٹر سائیکل سوار کی گردن کٹتی، بچہ چھت پر زخمی ہوتا، کبھی پولیس اہلکار، کبھی راہگیر، اور آسمان پر اڑتی پتنگ زمین پر کسی ماں کی گود اجاڑ دیتی۔ پتنگ بازی کا کھیل خونی کھیل کیوں بنا؟ اس کی وجوہات سادہ تھیں مگر نتائج ہولناک۔ غیر قانونی ڈور، رات بھر چھتوں پر بے قابو نوجوان، پیسے کا لالچ، قانون کی کمزور عملداری اور یہ سوچ کہ ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا، مگر ہوا، ہر سال ہوا اور ہر بار کسی اور کے ساتھ۔ کوئی اسکول جا رہا تھا، کوئی ڈیوٹی پر تھا، کسی کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ سڑک پر تھا، اور چھت پر پتنگیں اڑانے والے کو صرف اپنی خوشی عزیز تھی۔ 2000 کی دہائی میں جب اموات بڑھتی چلی گئیں، عدالتیں حرکت میں آئیں اور بالآخر بسنت پر پابندی لگ گئی۔ فیصلہ سخت تھا مگر ضروری تھا، کیونکہ تہوار جان سے بڑا نہیں ہوتا، ثقافت انسان کے بغیر بے معنی ہوتی ہے۔ مگر سوال وہی پرانا ہے، کیا ہم اب بدل چکے ہیں؟ 25 سال بعد یہ کھیل اتنا ضروری کیوں ہو گیا؟ حکومت پنجاب کہتی ہے سیاحت بڑھے گی، معیشت چلے گی اور لاہور کا سافٹ امیج بحال ہوگا، سب کچھ کنٹرول ہوگا، رجسٹرڈ دکانیں، مخصوص طریقیں، سخت سزائیں، 3 سے 5 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ۔ مگر سوال پھر بھی زندہ ہے، کیا قانون چھتوں تک پہنچ پائے گا؟ کیا جوش ہوش پر قابو پا لے گا؟ کیا واقعی اب کوئی گردن نہیں کٹے گی؟ کوئی کہتا ہے یہ ثقافت ہے، کوئی کہتا ہے یہ سیاست ہے۔ حکومت کے مطابق یہ ثقافت کی بحالی ہے، جبکہ اپوزیشن کا ماننا ہے کہ یہ انسانی جانوں کے ساتھ جوا ہے۔ تو کوئی پوچھتا ہے، اگر ایک جان بھی گئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر سب ٹھیک رہا تو لاہور کیسا ہوگا؟ سجی سڑکیں، رنگین بازار، فوڈ اسٹریٹس میں رش، چھتوں پر موسیقی، اسٹیج، سنگرز، سیلیبریٹیز، اندرون و بیرون ملک سے آئے مہمان۔ لاہور مسکرائے گا، مگر کیا یہ مسکراہٹ محفوظ ہوگی؟ ہم وہ قوم ہیں جو ہیلمٹ قانون پر بحث کرتی ہے مگر چھت پر شیشہ لگی ڈور خود لے کر جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بس ایک پتنگ ہی تو ہے، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ گردن بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ بسنت بری نہیں، غلط ہم ہوئے، پتنگ قاتل نہیں، نیت مجرم بنتی ہے۔ اگر حکومت واقعی اپنے دعووں کے مطابق سنجیدہ ہوئی، قانون واقعی حرکت میں آیا، اگر شہری واقعی ذمہ دار بن گئے تو شاید یہ بسنت واقعی رنگوں کی ہو، ورنہ تاریخ گواہ ہے آسمان سے اڑتی پتنگ زمین پر ہمیشہ خاموش لاش چھوڑ جاتی ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے،
رنگ بچانے ہیں یا خونی کھیل کو دہرانا ہے، یا ہم تاریخ سے سیکھیں گے یا تاریخ ہمیں دوبارہ لکھے گی۔ تہوار وہی اچھا جس کے بعد ہر گھر میں چراغ جلتا رہے۔ ناظرین، اس بسنت سے متعلق کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل کلچر ٹی وی ASJ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ایک اور بہترین ڈاکومنٹری کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔